لاشیں تو عزاداروں سب اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے۔ ایک قاسم کا لاش ہے، ایک حضرت عباس کا لاش ہے، ایک حضرت علی اکبر کا لاش ہے، اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، چھوٹا بہت تھا مگر میرے مولا سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے مولا حسین بِظَنْبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ علی اصغر کا لاشا۔ عزادارو، جب کبھی مجھے یہ توفیق ہوتی ہے کہ حضرت علی اصغر کا نام نامی اپنی زبان پر، اپنی زبان کو معطر کروں، اپنے ذہن کو معطر کروں، تو مجھے دل کرتا ہے کہ اس بچے کی ماں کو سلام کریں۔ بڑا جگر تھا جناب رباب کا، بڑا حوصلہ تھا جناب رباب کا۔ مجھے نہیں معلوم میری آواز خواتین تک پہنچ رہی ہے، لیکن یہ جو دودھ پلانے والے بچوں کی، پینے والے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں، ان کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے میرا بچہ بھوکا نہ رہے۔ ان کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے، اگر یہ اوپر کا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں تو بھائی سے، بڑے بھائی سے، بچے کے بڑے بھائی سے، اپنے شوہر سے کہ دودھ ختم ہو رہا ہے، دودھ نہیں ہے، اسے بھوک لگے گی۔ ساری پریشانی ان کی ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا بچہ بھوکا نہ رہے۔ میں جب انڈیا گیا، چند دن کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا، تو ایک دفعہ میں لکھنؤ کے امام بارگاہ سے باہر نکل رہا تھا، تو وہ ایک لائن بنا کر ہندو عورتیں کٹورے ہاتھ میں لے کے امام بارگاہ کے اندر جا رہی تھی۔ تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ ساری عورتیں جن کی مرادیں پوری ہوئی ہیں، یہ جھولے پہ دودھ چڑھانے آئے ہیں اس بچے کے جھولے کا، جسے پیاسا مار دیا، جسے بھوکا مار دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر ایک دوست ہندوستان کے میرے ساتھ خم میں پڑھتے تھے، انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کے شہر بنارس میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے، ہر شہر کی طرح ان کے یہاں بھی نکلتا ہے۔ جلوس نکلا تو چند دوستوں نے طے کیا کہ آگے چلتے ہیں تاکہ انتظامات دیکھیں، روڈ رستے کی صفائی دیکھیں۔ کہتے ہیں جلوس ابھی پیچھا تھا، ہم آگے جا رہے تھے تو ایک چوک کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں، مگر قریب پہنچے تو اور چیز معلوم ہوئی، ایک چیز اور محسوس ہوئی کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ کہتے ہیں جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگا میں نے ان سے کہا تو میں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج کے دن ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ سلام ہو جناب رباب پر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئیں، میں چند منزلیں اور لوں گا، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ ذوالجنہ کی زیارت کریں گے نا، تو عزادارو مجھ سے ذرا 2 جملے سن لیں جناب رباب کی مصیبت کے۔ اس بی بی کا بڑا حوصلہ ہے، 2 کمائیاں تھیں جناب رباب کی، ایک علی اصغر اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا، اجلا کرتا پہنایا، کمر میں ایک پٹکا باندھا اور پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا اگر جنت میں دادی نے پوچھ لیا تمہاری ماں نے تمہارا منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور امام حسین نے بھی، میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کے لیے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ امام نے بچے کو مجاہد بنایا اور میدان کربلا میں لے جا کر جب پانی کا سوال کیا تو دشمن نے ایسے تیر مارا کہ وہ تیر علی اصغر کو لگتا ہوا امام کے بازو میں لگا، اور اس بچے نے اپنے بابا کے بازو سے شاید روکنا چاہا تھا کہ تیر بابا کے بازو تک نہ پہنچے، علی اصغر کا گلا چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو کو زخمی کر گیا۔ ابو بچہ نے کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا، سلام ہوئی سما پر، بس اتنا ہے کہ اسے ماریں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا یہ سوچ کے کہ میں ہی مار کے جنگ تمام کر دوں۔ کہتا ہے ابھی چند ذرا کے فاصلے پہ میں پہنچا تھا، اتنا تھا کہ میرا گھوڑا جست لے تو میں اس کا سر تن سے علیحدہ کر لوں۔ کہتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ تلوار نکال کے وار کروں تو انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ کہتے ہیں میں گھبرانے لگا میرا نام کیوں جانتے ہیں، یہ کون ہے جو مجھے جانتے ہیں؟ میں رکا تو پھر آواز آئی عبداللہ جلدی آؤ۔ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں،
میں محمد رسول اللہ کا نواسا، میں نانا کا دین بچانے کربلا آیا. بس آخری جملے سنیں. ایک مرتبہ حسین زمین کی طرف آئے، اجرکم اللہ، اور ادھر امام حسین کے زمین پر آنے پر سیاہ آندھیاں چلنے لگی، زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا. عزادارو بس آخری جملہ سن لیجئے. ادھر زلجنا زمین پر پیر مارتا ہوا خیموں کی طرف روانہ ہوا. آپ نے بہت سنا ہے نا، بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے اور باپ کو بھی بیٹیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. میں نے مقتل کربلا میں دیکھا ہے زلجنا خیموں میں ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے پہ جا کے رکا جس میں سکینہ تھی. بابا کا گھوڑا دیکھا تو جناب سکینہ نے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک ہی سوال کیا، یا جواد ابی ہل سخیا ابی ام قتلا شانا، اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. یا حسین اقدس کی قسم برپا کریں گے مجلس غم، پھرتی رہی درباروں میں ہم شیر بے ردا حسین. کم سن ہے اصغر پیاسا بھی، دیتی ہے ماں دلاسا بھی، آؤں گی تجھ سے ملنے کو جب قبر بنا لے گا حسین. اے وین کربلا وچ اجڑی رباب پاوے، اے وین کربلا وچ اجڑی رباب پاوے. اسے ماں دا لال پیاسا، اسے ماں دا لال پیاسا، نہ دنیا تو جاوے. تنہائی میں ناچے ناتا ہے، صغرا کا دل گھبراتا ہے. بھائی کی رہی جو منتظر، اکبر کی خبر بتا حسین. بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ، جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا. کہ سغرا نے یہ لکھا اکبر، ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا. مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، میرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر. اس سے اکبر